نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وقال الله تبارك وتعالى ذلك الدين القيم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. واجب الاحترام علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، فیصل آباد کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم یہاں آج آپ کے شہر اور آپ کے اس علاقے میں ایک خاص مقصد سے جمع ہیں. گفتگو کا مقصد آپ تک پہنچ چکا ہے. میں گفتگو کے آغاز سے پہلے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں. میں اہل فیصل آباد کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے ہر طرح سے مجھے یہاں عزت دی، محبت دی، پیار دیا، خلوص دیا، اور میں اس قابل نہیں کہ کوئی میرا استقبال کرے، لیکن آپ لوگوں نے استقبال کیا، مجھ پر پھول نچھاور کیے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ پر جنت کے پھول نچھاور فرمائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ علماء کرام کو بلاتے ہیں تو ان کی جو تھوڑی سی تحسین اور تعریف ان کے سامنے نہ کیا کریں. آپ ایک دن پہلے کر لیا کریں، ان کے سامنے کوئی تعارف نہ ہو. بس ٹھیک ہے، لوگ جانتے ہیں، اشتہاروں میں انہوں نے پڑھ لیا کراچی سے ایک مولوی آ رہا ہے، بس اب آپ کو اتنے سارے القابات دینے، اور بیٹھ کر جب سنو تو تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے. اور یہ اچھا نہیں ہے کہ مہمان کو کوئی شرمندہ کرے. اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، بس آپ جو پیار دیتے ہیں وہی کافی ہوتا ہے.
ہمیں آپ کے منہ سے اپنی تعریفیں سننے کی نہ عادت ہے اور نہ ہی اچھا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ماشاءاللہ ایک اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے جو تعارف میں بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں آگے نہ کریں، پھر وہ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اصل مائک کون سا ہے، یہ بس ٹھیک ہے، باقیوں کو نیچے کریں، یہ اوپر رہیں بس ٹھیک ہے۔ اور دوسری گزارش یہ کہ پنجاب کے خطیبوں نے آپ لوگوں کے مزاج کو کچھ اتنا گرما رکھا ہے کہ آپ جب کسی بات پر سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ محل سبحان اللہ کہنے کا ہے، استغفر اللہ کہنے کا ہے، انا للہ کہنے کا ہے، یا آمین کہنے کا ہے۔ بس آپ کو مولویوں نے یہ بتلایا ہوا ہے جب میں بات اپنی ختم کروں تم نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ یہ تو ایسی بات ہوئی نا، کسی نے فون پہ کسی کو کہا کہ یار وہ میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ آگے بولے سبحان اللہ۔ یہ تو بات بنتی نہیں، ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے۔ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ دعائیہ اشعار، وہ آمین کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس سے آپ نے مجھے یہ ثبوت دیا کہ آپ سمجھ کچھ بھی نہیں رہے، مزہ آ رہا ہے سبحان اللہ، یعنی بات نہیں سمجھ رہے، سر پہ مزہ آ رہا ہے، اور وہ مزہ آپ کو مجبور کر رہا ہے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہرحال آپ نے جو کچھ کہا محبت سے کہا، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایک جملے کو 3 دفعہ دہراتے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ وعظ کا، درس کا، کانفرنسوں کا یہی بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا پیغام دوسرے کو سمجھ آ جائے، وہاں تک وہ پیغام پہنچ جائے۔ ساری رات جلسہ ہو اور آپ صبح لوگوں سے سنیں، پوچھیں جنہوں نے ساری رات جاگ کر جلسے میں گزاری ہے اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، ان سے آپ پوچھیں کہ جی ماشاءاللہ سنا ہے بڑا کامیاب جلسہ رہا، ہاں کہ جی ماشاءاللہ بڑا کامیاب، اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ 45 دیگیں پکائی تھی ساری ختم ہو گئی، جلسہ کامیاب۔ 45 دیگیں پکائی تھی ساری ختم ہو گئی، لہذا ثابت ہوا کہ جلسہ کامیاب۔ پھر آپ پوچھو کہ اس کامیاب جلسے سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ کوئی مسئلہ سمجھا؟ کوئی دین کی بات عکس کی آپ نے؟ جواب ملے گا جی مسئلہ تو یاد نہیں ہے پر مزہ بڑا ہے، مزہ بڑا ہے۔ اس مزاج کو تبدیل کیجیے، اس مزاج کو تبدیل کیجیے۔ بریلویوں میں اور اہل حدیثوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ مزے لینے والی وہ قوم ہے، اللہ نے آپ کو مزہ لینے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو ترویج دین کے لیے بنایا، اور اسی لیے رکھا ہوا ہے، اسی لیے آپ آباد ہیں، اسی لیے آپ شاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یہ بنیادی فرق، تقریر سنتے وقت، درس سنتے وقت آپ کا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ میں کچھ حاصل کروں۔ پھر اس کے بعد انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے
جو پروگرام کرانے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے کس خطیب کا انتخاب کیا۔ یہ امتحان ہے انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس مقصد کو پانے کے لیے کس خطیب کا انتخاب کیا۔ آیا وہ جو آپ کو لطیفے سنائے، آپ کو قصے سنائے، آپ کو ہنسائے، یا وہ جو آپ کو قرآن و سنت کی باتیں بتائے، آپ کے ایمان کو گرمائے، آپ کی اصلاح کا باعث بنے؟ یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ آپ سوچیں، ہم اس وقت دنیا میں بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ یقین مانیے میں کراچی سے ادھر آتا ہوں اور کافی عرصے سے آ رہا ہوں، جب سے ٹی وی پہ پھڈے ہوئے نا، ان پھڈوں نے مجھے مشہور کر دیا کہ یہ جھگڑالو آدمی ہے۔ جب سے میں پنجاب آنے لگا اور میں یہاں دیکھتا ہوں کراچی کا ماحول اور پنجاب کا ماحول، زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق، کئی اعتبار سے۔ حالانکہ دنیا دار وہاں بھی ہیں، دیندار وہاں بھی ہیں، دونوں طرح کے لوگ وہاں ہیں، لیکن جو دینی حمیت وہاں میں نے دیکھی ہے وہ یہاں نہیں۔ مثلا آپ کے یہاں مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ، حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ، حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، حافظ عبد الستار حماد حافظہ اللہ، عبد الستار حامد حافظہ اللہ، ڈاکٹر یہ لکھوی صاحب جو ہیں، کیا نام، حماد لکھوی حافظہ اللہ، اسی طرح کے دیگر شیوخ اگر کراچی میں آ جائیں، سارے آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک آ جائے، کراچی کے سارے علماء اس جلسے میں پلٹے ہوئے، سارے علماء، اور جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کو سنے گا۔ یہ مزاج ہے کراچی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی والے کیا چاہتے ہیں، اور جتنا وہ طبقہ جن کے یہاں میں دیکھتا ہوں، مجھے یقین مانیے اس دن رونا آ گیا۔ ایک جلسہ تھا آپ کے پنجاب، میں بھی اس میں شریک تھا۔ مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے بعد میں تقریر کرنی تھی، اس سے پہلے ایک شخص نے تقریر کی، میں نام نہیں لیتا، ایک شخص نے تقریر کی، وہ جو ٹیبل تھی نا آگے، پوری ٹیبل موبائلوں سے بھری ہوئی۔ کیوں بھری ہوئی تھی؟ وہ ریکارڈ کر رہے تھے، اور تھے کیا، بس تقریر تھی، کیا آیت پڑھی کیا حدیث پڑھی مجھے نہیں معلوم، تقریر تھی، بہرحال ٹیبل بھری پڑی۔ جب وہ ہٹا اور جیسے علامہ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کا نام آیا، میں نے دیکھا ٹیبل موبائلوں سے خالی، گویا عالم کی اہل حدیثوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو پیدائشی مفتی ہیں، انہیں عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آپ اپنے مسلک کو بدنام کرنے پر کیوں تلے ہوئے؟ آج بریلوی جلسوں میں، اپنے جلسوں میں بیٹھ کر ہماری اصلاح کر رہے ہیں، ہماری اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ جو اقامت دین ہے، یہ ایسے قائم نہیں ہوگی، یہ قربانیاں مانگتی ہیں، اس میں میں بھی مارنی پڑے گی۔ آپ کو دین کو اٹھانا ہوگا، اور دین کب اٹھے گا؟ جب علماء کو آپ اٹھائیں گے، جب علماء کو آپ اٹھائیں گے۔
دیکھیے علماء نے آپ کو تقلید سے روکا ہے، تعظیم سے نہیں روکا۔ علماء نے تقلید سے روکا، ہم تعظیم سے بھی گئے، تہذیب سے بھی گئے، ادب سے بھی گئے۔ ہم اپنے استاذ کا ادب سے نام لینا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کے اکاڑا کے تھے ماسٹر امین اکاڑی، مناظرے کرتے تھے، کراچی میں بھی آتے تھے۔ میں نے کراچی میں ان کی ایک تقریر سنی، یقین مانیے انہوں نے تقریر کے دوران، ٹھیک ہے مذاق کے طور پر کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ مذاق حق تھا، سچ تھا، ہم میں یہ وصف موجود ہے۔ انہوں نے مذاق کے طور پر کہا، وہ یہ کہا کہ میاں یہ جو غیر مقلد ہیں ان کا کیا پوچھتے ہو؟ ان کو تو استاد اگر بولے نا بیٹا کولر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس تو لاؤ، تو بچہ آگے پلٹ کر بولتا ہے میں تیرا مقلد نہیں ہوں، جا کے پی لے۔ آج یہ وصف ہمارے اندر آ چکا ہے۔ تقلید الگ چیز ہے، تعظیم الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے، ادب احترام یہ بالکل اسلام کا خاصہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا، میں اخلاق سکھانے والا ہوں، اخلاق کا استاذ ہوں، اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہوں۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہماری کانفرنسوں میں اشتہاروں میں بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ امام اعظم نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ پوسٹر پہ لکھتے ہو کہ یہ میرے امام اعظم ہیں تو دل میں بھی تو مانو نا، دل میں بھی تو مانو۔ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ آج ہم دنیا کی اصلاح کرنے دوڑے اور واقعی یہ ہمارا فریضہ ہے، دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے ہمارے پاس حق، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، لیکن اصلاح کرنے والے میری اپنی حالت یہ ہو، میری اپنی حالت یہ ہو جیسا کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ سب کا تو مداوع کر ڈالا، اپنا ہی مداوع کر نہ سکے، اوروں کے گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ سیم ہماری وہی پوزیشن، وہی پوزیشن۔ یہ بات ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ کب سمجھ آئے گی؟ میرے بھائیوں، علماء کی عزت کرو، عزت کرو۔ میں نے کل بھی ایک بات کی اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج بھی وہ بات کروں کہ حضرت جبریل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، پہلی وحی، اور انہوں نے کہا اقرا، اللہ کے رسول پڑھی، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا ورنا نہیں آتا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے فَأَخَذَنِي فَخَطَّنِي، جبریل امین نے مجھے پکڑا، اپنے قریب کیا اور مجھے دبایا، بھیچا، جیسے کوئی کسی کو گلے ملتا ہے اور دباتا ہے، اس طرح مجھے دبایا۔ دبانے کے بعد ثم ارسلنی، مجھے چھوڑ دیا، چھوڑ کر پھر کہا پڑھو، میں نے کہا ما انا بقارئ۔ ایسا 3 دفعہ اس نے کیا، 3 دفعہ جبریل امین، 3 دفعہ کرنے کے بعد جب چھوڑا، یہ موبائل والوں سے گزارش ہے کہ یا تو باہر اٹھ کے بات کرے، یہاں باتیں نہ کرے۔
میں گفتگو کے دوران سبحان اللہ کو روک رہا ہوں، آپ موبائلوں پہ باتوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ جتنی سچی بات ہے ہماری تربیت کی ضرورت ہے، اتنی تربیت کی ضرورت بریلویوں کو بھی نہیں، ہمیں جتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ 3 دفعہ جبریل امین نے بھیجا، دبایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اب فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے رسول پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبریل امین نے آپ کو کوئی مدرسے میں بٹھایا تھا؟ مدرسے میں بٹھایا تھا؟ کوئی چیز پڑھائی تھی، سکھائی تھی؟ کچھ نہیں۔ چند لمحے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، جبریل امین نے کیا تبدیلی لائے کہ چند لمحوں کے بعد اللہ کے رسول پڑھنے لگے؟ بیچ میں کس چیز کا فرق آیا؟ جی جپھی کا فرق ہے۔ جبریل امین نے جب 3 دفعہ جپھی ڈالی نا اور آپ کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے جبریل کے سینے کی بات رسول اللہ کے سینے میں منتقل کر دی۔ ارے علماء سے سینہ ملا کے تو دیکھو، ساری زندگی ہم مفتی بنے رہے، علماء کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک علم ایک سینے سے قربت کی وجہ سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، ہم تو ایسے شتر بے مہارے ہیں، یقین ہی نہیں ہوتا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان کی قربت اختیار کرو اور ان کی خدمت کرو۔ جلسوں سے، بیانات سے، کہیں سے آئیں جائیں، لیٹے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاؤں دباؤ۔ یہ وارثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر آپ کے روحانی باپ، ہر عالم آپ کا روحانی باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے روحانی باپ، ہم ان کی پوری امت ان کی روحانی اولاد۔ میرے بھائی، آپ علماء کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان کے وقار اور مرتبے کو پہچانو۔ ایسا نہیں کہہ دیا گیا کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم دنیا سے اٹھتا ہے تو ایسے سمجھو پوری کائنات لٹ گئی۔ اور آج تو اتنی رفتار سے علماء جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور باقی ہم جیسے گناہگار یہ بچے ہوئے۔ اقامت دین کے لیے آپ کو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ دین کے وارث ہیں آپ ان کا سہارا بنیں، آپ انہیں کھڑا کریں، اللہ آپ کو آپ کے دین کو مضبوط کرے۔ پہلے دین کے ورثاء کو تو آپ مضبوط کریں، ان کے قدم جمائیں، ان کا سہارا بنیں، ان کا ساتھ دیں، پھر اللہ رب العالمین آپ کے دین کو اونچا کرے گا، آپ کو اونچا کرے گا، آپ کو عزت دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں میری گفتگو، میرا انداز بیان، اس کی وجہ سے لوگوں میں میری عزت اور میری شہرت۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ اگر کوئی خطیب ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، خیبر کی چابیاں لینے کے لیے انہوں نے شرط رکھی کہ جی تمہارا خلیفہ آئے گا، ہم اس کے ہاتھ میں چابیاں دے دیں گے، لڑیں گے بھی نہیں۔ آپ کو جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے بلوایا، آپ تشریف لے گئے۔ غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
انہوں نے آپ کے لیے ایک پوشاک تیار کر رکھی تھی کہ جب امیر المومنین آئیں گے، ظاہر بات ہے سفر سے آئیں گے، کپڑوں میں دھول مٹی ہوگی، پھر یہودیوں کے پاس بھی سامنے جانا ہے، تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر کو یہ پوشاک دیں گے تاکہ ملاقات سے پہلے یہ زیب تن کریں اور پھر ملاقات کریں۔ اب دیکھیے فرق کتنا ہے، کتنا فرق آج کی سوچ میں اور 1400 سال پہلے کی سوچ میں، ہماری ریاکاریوں میں اور صحابہ کے اخلاص میں فرق دیکھیے۔ ہم جب کسی پروگرام میں جاتے ہیں نا 10 مرتبہ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، 10 مرتبہ، داڑھی سیٹ ہے، کپڑا صحیح لگ رہا ہے، باسکٹ صحیح، جوتا جچ رہا ہے، بیگم سے بھی پوچھ لیں گے، مشورہ کر لیں گے، تو بتائیے صحیح لگ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ سیدنا وہ بھی انسان تھے نا، آخر اس طرح کی تمنا ان کی بھی ہو سکتی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب پوشاک پیش کی کہ امیر المومنین آپ یہ پہن کے ان کے سامنے جائیں، یہ جو سفر والا لباس ہے یہ اتار دیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بھی ایسا سوچو گے، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے آج جو کفر ہم سے دندناتا، پہلے پھرتا تھا اور اب ڈرتا ہے، دبتا ہے، دم دبا کر ہم سے بھاگتا ہے، بغیر لڑائی کے چابیاں ہمارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہے، تو کیا سمجھتا ہے یہ ٹھاٹ باٹ، یہ عزت، یہ وقار، یہ روب دبدبا ہمارے کپڑوں کی وجہ سے؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو موسیٰ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ نے کپڑوں سے نہیں اسلام سے عزت دی، اسلام سے عزت دی۔ اللہ کے نیک بندو، اہل حدیث بننا بہت مشکل، بہت مشکل، کہلانا آسان، بننا بہت مشکل۔ بننے کے لیے صحابہ کرام سے پوچھو وہ کیسے بنتے، نبی کی سنتوں پر کیسے کٹ برتے تھے، نبی کا علم کیسے بلند رکھتے تھے، توحید کا علم کیسے بلند رکھتے تھے۔ اور آج ہمارا تو سچی بات ہے یہ حال ہے، اہل حدیثوں میں بھی ہر جمعرات کو عورتوں کی قطاریں لگی ہوئی، پوچھو کیا ہے، روحانی کا لینے کا ہے، خواتین آ رہی ہیں، وہ بوتلیں لے کے آ رہی ہے، تھو 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 کر کے بوتلوں میں دے رہا ہے، یہ روحانی کلینک بنا ہوا ہے اہل حدیثوں کے۔ اچھی لوگوں نے کارڈ چھپایا۔ اللہ کے بندے اس تاریکی سے باہر آؤ، اس تاریکی سے باہر آؤ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو خود دعائیں سکھلائیں، کبھی ایک صحابی سے بھی آپ نے نہیں کہا کہ بوتل لے کر آنا جمعے والے دن میں پڑھ کے دوں گا، ایک صحابی سے بھی آپ نے نہیں کہا۔ صحابہ کو دعائیں سکھلائیں۔ آج استخارے کے لیے بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں قاری صاحب استخارہ کر کے دینا، میرے لیے کون سا کاروبار صحیح رہے گا؟ میں نے کہا بھی کاروبار میں نے کرنا ہے۔ استخارے میں آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، مولوی کا دل مطمئن ہو گیا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ صحابہ آتے اللہ کے رسول کے پاس، آپ انہیں استخارے کی دعائیں سکھلاتے، جاؤ استخارہ کرو۔ صحابہ اپنا استخارہ خود کرتے۔ میرے بھائیو، آپ اہل حدیث ہو، آپ نبی کے سچے امتی ہو، نبی کے حقیقی وارث ہو، آپ کی ذمہ داری دوسروں سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اور سچی بات ہے یہ جو ارکان اسلام ہیں، جب تک ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کی حفاظت نہیں کریں گے، نماز کی ہم حفاظت نہ کریں، روزے کی ہم حفاظت نہ کریں، حج کی ہم حفاظت نہ کریں، زکوٰۃ کی ہم حفاظت نہ کریں، تو ہم اقامت دین کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتے۔
ایک عمارت ہے، آپ اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلر مضبوط تو کریں نا، اس کے ستون تو مضبوط آپ کو کرنے پڑیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہی، فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں، تمہارا کوئی مذہب نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم گویا کسی چیز پر ہو ہی نہیں۔ کب تک؟ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو نافذ نہ کر دو۔ ارے یہودی یہودی نہیں رہ سکتا، عیسائی عیسائی نہیں رہ سکتا جب تک کہ تورات و انجیل کو نافذ نہ کرے۔ مسلمان مسلمان کیسے رہے گا؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، یہاں تو سب کچھ کھلا۔ مسلمان مسلمان کیسے رہے گا جب قرآن کا نفاذ نہ ہو، سنت کا نفاذ نہ ہو، نماز کا قیام نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بات لائی گئی کہ فلاں بستی والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں ان سے ایسے لڑوں گا جیسے کفار سے لڑا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے بکری کے گلے میں بندھی ہوئی رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر اس کو بھی روکا تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ اقامت دین کرنے والے لوگ، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں محراب میں آپ کو بدبخت نے زخمی کیا خنجر مار کر، آپ گر پڑے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ گر پڑے، محراب کی دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے نماز کو کیسے قائم کیا جا رہا ہے، نماز کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے۔ امیر المومنین زخمی ہو کر مصلی کے قریب گر پڑے ہیں، لوگوں کو پھر بھی نماز کی فکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے آتے ہیں، نماز کو سنبھالتے ہیں، جلدی جلدی نماز مکمل کرتے ہیں۔ صحابہ کی صف بندی کا عالم دیکھیے، اپنی صفوں کو دیکھیے، یہاں کے لوگوں کی صفوں کو دیکھیے، کتنا فاصلے ہوا کرتے ہیں کہ جی اللہ کے فرشتے آئیں گے ان کے لیے جگہ چھوڑو۔ اللہ کا حبیب کہتا ہے شیطان گھستا ہے تمہاری صفوں میں جب تم صفوں میں خلا چھوڑتے ہو۔ ان کی صف بندی کا عالم دیکھیے، وہ آپ کو قتل کرنے والا آتش پرست وہ مجوسی، وہ جب بھاگنے لگا آپ پر خنجر مارنے کے بعد ابو لولو فرعون بھاگنے لگا، ایک تو عبد الرحمن بن عوف صف سے نکلے، اس خلا کو بھی صحابہ نے فوراً فل کیا، پھر ایسے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، 6-7 اور لوگوں کو بھی زخمی کرتا ہے، نکل بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسی صف بندی ہے صحابہ کی۔ آخر ایک نے کمبل ڈال کر پھر جپھی ڈال کر اس کو قابو کیا، اس کو پکڑا۔ صحابہ کرام کی نمازوں کا عالم دیکھیے، ان کے زکوٰۃ کا اہتمام دیکھیے، ان کے روزے کا اہتمام دیکھیے، ان کے حج کا اہتمام دیکھیے، حتیٰ کہ عورتیں تک بھی جب سنتی ہیں اللہ کے رسول اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں ہم بھی ساتھ چلیں گی، اللہ کے رسول کے ساتھ حج کریں گی۔ وہ جذبات ہیں، وہ ایمانیات،
ان کے اندر وہ ایمانیات کے جذبات موجود ہیں جن کو آج ہم اہل حدیث ہو کر بھی ترستے ہیں۔ اللہ ہم میں وہ جوہر پیدا فرما دے، اللہ ہم میں وہ اوصاف حمیدہ پیدا فرما دے، اللہ ہم سے نفرتوں اور قدورتوں کو نکال دے، اس کی جگہ وہ محبت پیدا فرما دے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں دین کی ڈال رکھی تھی، علماء کی ڈال رکھی تھی۔ ایک ایک صحابی چھوٹی چھوٹی بات پر کس طرح دین کا مسئلہ اللہ کے رسول کے حوالے سے بتاتا ہے۔ اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آگے سامعین میں بیٹھے ہیں، آپ کے برابر میں عبداللہ بن مسعود بھی بیٹھے ہیں، دونوں جلیل القدر عالم، حتیٰ کہ قرآن کے بارے میں بھی رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا جن دو صحابہ، چار صحابہ کرام کے نام لیے ان میں یہ دونوں نام شامل ہیں، ان سے میرے بعد قرآن کو سیکھنا۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دونوں سن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کونی مار کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابی یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے یہ جو آیت اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، یہ جو آیت اللہ کے رسول نے پڑھی ہے تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت ابی ابن کعب کوئی جواب نہیں دیتے، چپ رہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں، ارے ابی مجھے تو یہ بھی معلوم ہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن اللہ کے رسول نے کپڑے کس رنگ کے پہن رکھے تھے، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے۔ حضرت ابی ابن کعب پھر بھی چپ رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں۔ نماز ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد ابی ابن کعب نے عبداللہ بن مسعود کا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کر کہنے لگے، لم تحضر معنا الجمعہ، ارے آج کے دن تو ہمارے ساتھ جمعے میں شریک ہی نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تیرے ساتھ جمعہ پڑھا، تیرے ساتھ نماز ادا کی، یاد کر میں نے تجھ سے پوچھا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے جو آیت پڑھی ہے اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں جبھی تو میں کہہ رہا ہوں آج تو نے جمعہ نہیں پڑھا۔ ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اللہ کے رسول کے پاس جا کر ساری بات بتائی۔ اللہ کے حبیب یہ خطبے کے دوران مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا، میں نے اسے کہا کہ تیرا جمعہ برباد ہو گیا، تیرا جمعہ ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتے ابی، اے عبداللہ بن مسعود، ابی ابن کعب کی بات کو مانو، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ میرا فرمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز آخرت جسامت میں بھی چھوٹا، قد میں بھی چھوٹا، دبلا پتلا، سوکی سوکی پنڈلیوں والا، قیامت کے دن فرمایا یہ جو اللہ رب العالمین میزان لگائے گا، ترازو لگائے گا، اس کے پلڑے اتنے بڑے، اتنے مضبوط، اتنے مستحکم ہیں کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس پلڑے میں بھی رکھے جائیں گے، وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس پلڑے میں وہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو اٹھا لے گا، لیکن وہ پلڑا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا وزن نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ وزن اس کی پنڈلی کا نہیں، اس کے علم کا ہے۔ لیکن آج جمعے کے اندر باتیں کرتا ہے اور یہ مسئلہ اس کو معلوم نہیں، یہ مسئلہ اس کو معلوم نہیں۔ اہل حدیثوں خود کو حرف آخر مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ میں حرف آخر،
میری بات حرف آخر میں جو کہتا ہوں بس وہ میرا فرمایا ہوا درست ہے، میری اصلاح کی ضرورت نہیں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ کئی موقعوں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، فیصلہ صادر فرمایا، اور فیصلہ لوگوں نے سنا۔ خواتین بھی درس میں موجود ہیں، مرد بھی درس میں موجود ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، عرض کی کہ امیر المومنین، آپ نے جو یہ پابندی لگائی ہے، ہم اس سے زیادہ مہر اگر کوئی مقرر کرے گا تو ہم بیت المال میں ضبط کر لیں گے۔ آپ نے یہ پابندی کس اختیار کے تحت لگائی؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ اگر خزانہ بھی مقرر ہو جائے تو وہ بھی ادا کرو۔ اللہ تو خزانہ دینے پر راضی ہے۔ آپ یہ 32 یا 33 روپے کی بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم نے بڑھیا کی بات سنی۔ دو طرح کی روایات آتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا، اس کی وجہ سے اس نے میری رہنمائی کی، عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتا۔ اس میں دیکھیے حضرت عمر نے کیا کیا، اپنا جو عیب تھا اسے بھی مانی، اپنی لا علمی اسے بھی مانی، اور دوسرے سامنے والے کی بے شک وہ عورت، وہ بوڑھی ہے، خلیفے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بھرے مجمع میں اسے بھی مانا، اسے بھی مانا، اور اسے داد دی کہ عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی۔ یہ ظرف پیدا کیجیے اہل حدیثو، یہ ظرف پیدا کیجیے۔ اقامت دین کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر یہ ظرف پیدا کریں، علماء کی قدر کرنا جانیں، علماء کی قدر کرنا سیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدمے میں فیصلہ کرتے ہیں، کوئی دو صحابی آپس میں لڑ پڑے، اس نے کوئی تیز دھار چیز دوسرے کو ماری، اس نے ہاتھ سے روکا، اس کی کچھ انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا یہ جو انگلیاں ہیں، مثلا انگوٹھا ہے یہ ذرا موٹا ہوتا ہے، اس کے فرض کیا کہ انہوں نے 5 اونٹ مقرر کر دیے، شہادت کی انگلی اس سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے، اس کے فرض کیا 4 اونٹ، برابر والی کے 3 اونٹ، اس سے برابر 2 اونٹ، اس طرح چھوٹی چنگلیاں انگلی کے جو ہے وہ 1 اونٹ، اس طرح فرق کیا۔ سیدنا عوف بن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکثر حضرت عمر کے ساتھ خلافت کے زمانے میں ساتھ ساتھ رہتے، انہوں نے کہا اے عمر، آپ نے یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان الاصابع فی الدیۃ سواء، یہ 5 انگلیاں دیت کے مسئلے میں برابر، اور آپ فرق کرتے ہو، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف فیصلہ دیتے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیثو، یہ حوصلہ پیدا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی بات کو، فتوے کو رد کر دو، رسول اللہ کے فتوے کو نافذ کر دو۔ یہ ظرف پیدا کیجیے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری تبلیغ ہے، یہ ہمارا واعظ، یہ ہماری نصیحت ہے، اس کے بغیر اقامت دین ممکن ہی نہیں۔ ابھی تک تو میں نے آگے بات ہی نہیں کی، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اقامت دین اور ہماری ذمہ داریاں 3 لفظ ہیں، ایک اقامت، ایک دین، اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں انہیں سمجھو۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، ان کو پورا نہیں کریں گے، تب تک کچھ نہیں ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ایک عورت آئی جو مجنون یعنی پاگل، سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ ہے،
اس پر مقدمہ ہے، اور مقدمہ یہ ہے کہ اس سے زنا سرزد ہوا ہے، گواہ بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان نے فیصلہ سنا دیا، اس عورت کو لے جاؤ اور سنگسار کر، عورت کو لے جاؤ، چونکہ یہ شادی شدہ ہے، لہٰذا شادی شدہ کی سزا سنگسار کرنا ہے، لہٰذا اسے لے جاؤ اور سنگسار کر۔ صحابہ لے جانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے اے امیر المومنین، آپ کا فتویٰ رسول اللہ کے فتوے کے خلاف ہے۔ اب آپ صحابہ کی جرت بھی دیکھیے، یہ نہیں دیکھ رہے آگے امیر المومنین ہیں کون ہے، نہیں، وہ نبی کے آگے کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں امیر المومنین، آپ کا فتویٰ، آپ کا جو فیصلہ ہے یہ رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، 4 شخص مرفوع القلم، یعنی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ گناہ بھی کریں تو مواخذہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ ایک نابالغ بچہ بلوغت سے قبل کوئی بھی جرم کرے، اس کا مواخذہ نہیں، اس کی سزا نہیں، اور جب تک کہ بالغ نہ ہو، ہاں بلوغت میں بھی وہی کام کرے تو اللہ اسے سزا دے گا۔ دوسرا فرمایا ایک سونے والا شخص جو سویا ہوا ہے، نیند میں ہے، وہ خواب میں کچھ بھی کرے، کسی کو قتل کر دے، چوری کر لے، کچھ بھی مرضی خواب میں کرے، حتیٰ یستیقظ، جب تک کہ وہی کام بیداری میں نہ کرے، نیند کی حالت میں کچھ بھی کرے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں۔ اور ایک فرمایا والمجنون، یہ جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو، عقل جس کی ٹھکانے نہ ہو، وہ پاگل پن میں کچھ بھی کرے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی مواخذہ۔ اور اے امیر المومنین، آپ نے فیصلہ جس عورت کے بارے میں کیا ہے، یہ عورت تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، آپ نے اسے سنگساری کا حکم کیسے دے دیا؟ اللہ کے رسول اسے مرفوع القلم کہتے ہیں، اور آپ اسے پتھر سے مارنے کا حکم دے رہے۔ سیدنا عثمان غنی نے فوراً اپنا فیصلہ واپس، فوراً اپنا فیصلہ واپس، اور بھری مجلس میں تسلیم کیا کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل مل گئی ہے میرے خلاف۔ یہ بھی نہیں کہ حضرت علی کو ڈانٹے کہ تو نے بھری مجلس میں، بھرے جلسے میں کیسے کہہ دی، بھرے جلسے میں کیسے کہہ دی، میری بے عزتی کرا دی، لوگ کیا کہیں گے، یہ عثمان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں۔ یہ جو دین ہے نا، دین یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ایک کسان کا بچہ بھی پڑھے گا تو وہ عالم بنے گا، اور ایک بادشاہ کا بچہ بھی نہیں پڑھے گا تو وہ جاہل رہے گا۔ یہ کسی کی جاگیر نہیں کہ جو حسب نسب سے کسی کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب جاہل رہا، دوزخ کا حقدار بنا، اور حبشہ سے آنے والا بلال، ابو لہب انگارے کی طرح سرخ چہرہ رکھنے والا نبی کا رشتہ دار، وہ دوزخ میں جا رہا ہے، اور حبشہ سے آنے والا بلال رنگ کا کالا، اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات جنتوں میں چلتا ہوا دکھا رہا ہے۔
اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے، یہ نبی کا اپنا ہے یہ پرایا ہے، اس کا رشتہ ہے اس کے ساتھ یا اس کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نہیں دیکھتا۔ غالباً میں نے بھی ایک غلطی کی ابھی، میں نے کہا 4 شخص، وہ 3 شخص جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، چوتھا لفظ کہنا غلط، 3 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اہل حدیث ہونے کے ناطے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے دین کو کھڑا کیسے کیا۔ اقامت در حقیقت کسی گرنے والی چیز کو سہارا دے کر اس کو سیدھا کرنا، اس کو کھڑا کرنا۔ چنانچہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے کے دوران اللہ نے ایک دیوار کا ذکر کیا ہے جو 2 یتیم بچوں کی، اس میں ان کے باپ نے خزانہ چھپایا ہوا ہے اور اس نیت سے چھپایا تھا جب میرے بچے بڑے ہوں گے دیوار گرے گی تو پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ بچپن میں بے وقوف ہیں، یہ خود ہی نکال لیں گے ضائع کر دیں گے یا کوئی ان سے چھین لے گا، یہ جب بڑے ہو جائیں گے جوان ہو جائیں گے جب تک دیوار گرے گی خزانہ ان کو مل جائے گا، مالک ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے کیا اور وہ وقت سے پہلے گرنے لگی، وہ ابھی بچے تھے وہ گرنے لگی۔ قرآن نے الفاظ استعمال کیے یرید ان ينقض فاقامہ، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی، انہوں نے اس کو سیدھا کھڑا کیا، وہ ٹیڑھی ہوئی اس کو سیدھا کھڑا کیا۔ اقامت دین کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی آپ کے ہاں دین میں کجی ٹیڑھا پن نہ آنے پائے۔ اگر آپ ایسا دیکھیں تو آپ فوراً اسے سیدھا تیر کی طرح سیدھا فوراً کھڑا کریں، لیکن ایسا ہم کب کریں گے؟ جب پہلے خود تو سیدھے ہوں گے نا، پہلے خود سیدھے ہوں گے جبھی تو ایسا کریں گے، اور اگر ہم خود ہی سیدھے نہ ہوئے تو ہم ایسا کیسے کریں گے؟ ایسا کر ہی نہیں پائیں۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کا اچھا خاصا ٹائم لے لیا اور میں سمجھ رہا ہوں میں نے موضوع کے بالکل ایک پہلو پہ گفتگو کی میرے درد دل کے ساتھ، اور یہ میرا درد دل تھا کیونکہ آپ نے مجھے محبت دی تو میں بھی چاہتا تھا کہ اس محبت کے بدلے میں بھی آپ کو کچھ دے کر جاؤں۔ یہ فیصل آباد میں اس سفر میں میرا یہ انشاءاللہ آج آخری پروگرام تھا، صبح میری روانگی ہے، مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اس مسجد میں ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، اللہ جنتوں میں بھی ہمیں ایسا اکٹھا فرما دے، اور آپ نے جس لگن جس محبت اور دل جمی کے ساتھ اس ناچیز کی گفتگو کو سنا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جس طرح آپ نے میری باتوں پہ توجہ دی ہے، اللہ رب العالمین آپ کے معاملات پہ توجہ دے اور آپ کے معاملات اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی نصرت سے حل فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔